جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہاں پر تشریف لائے تو میں نے ان سے درخواست کی تھی. پھر ان کے اعزاز میں یہاں پہ ہم نے مزید جرنلسٹ دوست سارے اکٹھے ہو گئے. تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے جو تناؤ ہے کہ ایک طرف سب سے بڑی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی مسلح افواج بھی ہمارا ہی اثاثہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دونوں طرف ہم ہی ہیں. تو صدر پاکستان چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں، خواہ کسی بھی صورت ہوں. اور اس معاملے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس خاص معاملے میں اپنی انا کی قربانی دینے والا پہلا شخص ہوں. میں تو سمجھتا ہوں، یہ ان کا کہنا تھا. اور دوسری جو انہوں نے بات کی، ان کا کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید اب مذاکرات کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں، بات چیت ہو، بات چیت کے دروازے کھلے. تو یہ ہے کرکس ان کی گفتگو کا. تو سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب جھکیں گے نہیں، عمران خان صاحب تو کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک پارلیمنٹ میں ان کی جو جس طرح ان کو سیٹس ملی ہیں اس طرح نہ ملیں. تو دوسری طرف وہ دینے کو تیار نہیں ہے یا وہ اس طرف جھکاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو سر یہ ڈیڈ لاکس ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کی ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاک نہیں ہے. یہ کوئی کسی افریقہ کے دو ملکوں کے درمیان ہونے والے تنازع کی بات نہیں ہے عمر. یہ پاکستان کی بات ہے جس سے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں، آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو صدر آصف علی زرداری بھی متاثر ہو رہے ہیں، عمران خان بھی متاثر ہو رہے ہیں. یو نیم اینی بڈی. آپ کے پاکستان کو اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، مفاہمت کی ضرورت ہے. اب جو مفاہمت ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگی اور کون کس کے درمیان ہوگی. ہاؤ وڈ اور ہو وڈ بی اسٹیپ. جی دیکھیے، ہاؤ تو اگلا کوشچن ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ دونوں فریق کون ہے. یہ معاملہ ہم اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ہم دونوں کی پوزیشن واضح ہے نا. سب سے پہلے تو یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے کہ کون کس سے بات کرے گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی. اگر آپ سیاسی طور پر بھی دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کس حیثیت میں بات کرے گی؟ یعنی اس کے پاس جتنی بھی نشستیں ہیں ساری کی ساری الیکشن کمیشن کی دین ہے. سر ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے ڈیبیٹ کرنے کا یا ڈائلاگ کرنے کا، تو آپ سے ہم کیوں کریں؟ میرا خیال ہے یہ ٹھیک بات ہے. جب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس وقت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جب اس کی حیثیت متعین ہو، اور جب اس کی حیثیت ہی متعین نہیں ہے اور جو حیثیت اس نے اختیار کر رکھی ہے وہ اس پر اجارہ ہی نہیں رکھتی، تو کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ مان کے بات کریں گے کہ اس کی 100 سیٹیں آلموسٹ. جب یہ 100 سیٹوں پہ بیٹھ کے بات کریں گے وہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ بھی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی عنایت کردہ سیٹیں. تو اس عنایت کردہ مینڈیٹ کے اوپر آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرف جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اس میں جو پالیٹکس ہے، جو مجھے لگتی ہے، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مینڈیٹ پہ تو مہر لگ گئی، ایکسیپٹ کر لیا آپ نے ان 100 سیٹوں کو ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ نے ان 100 سیٹوں کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد مذاکرات کی میز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، کہانی ختم. بالکل صحیح. سر یہ تو آئے تھے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، سر یہ تو 9 مئی بن گیا. یہ سر کیسے؟ کیا مطلب؟ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ریاست مدینہ بنائی جائے گی ایسے، لیکن ہم نے دیکھا جس طرح میڈیا نے بھی دکھایا اور باقاعدہ پھر کہا گیا. آپ ابھی کل کی مثال لے لیں کہ جب عمران خان صاحب ہیئرنگ میں آئے تو وہ کوئی تصویر لیک آؤٹ ہوگی، وہ ہیئرنگ بھی آن ایئر نہیں کی گئی. ایک وکیل صاحب نے بتایا بھی کہ جی لائیو نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح میڈیا مالکان کو کہہ کے ان کو بین کروایا گیا. پھر ایک تقریباً تشہیر کروائی گی کہ 9 مئی جو واقعہ ہوا وہ افواج پاکستان کے خلاف تھا، شہدا کی
یادگاروں کو مسمار کیا گیا، جلایا گیا، یہ تو دشمنی پر اتر آئے ہیں تحریک انصاف والے صرف عمران خان کی گرفتاری۔ دیکھیے بعض اوقات میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی نا کہ ہمارے درمیان تناؤ ہے، تناؤ ہمارے ہی درمیان ہے، یعنی میں ہی فوج ہوں اور میں ہی تحریک انصاف ہوں، میں ہی پاکستان کا عام آدمی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ہماری ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو فوج کا نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے امیج کا نقصان ہمارا نقصان ہے، پی ٹی آئی کا نقصان ہمارا نقصان ہے، مسلم لیگ نون کا نقصان ہمارا نقصان ہے، اکراس دا بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہی کھڑی ہوئی ہیں نا اپنی جگہ پہ، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی بھارتی شہریوں کو تو نہیں لیتی نا، پاکستانی شہریوں کو لیتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو لہٰذا ہم یہ سب ہم ہی ہیں۔ اب میں بہت سارے جو میں اپنے خاندان کے دوست احباب کے بچوں سے ملتا ہوں جو فوج میں ہیں، وہ تو اب میرے بچوں جیسے، یعنی میں ایک دن ایک میرے دوست ہیں سابق فوجی تھے، تو وہ میں نے انہیں کہا کہ یار اب میں جس عمر میں ہوں اور تم جس عمر میں ہو کہ پاکستان کی جو 70% فوج ہے وہ ہمارے بچوں جیسی ہے، اور جو باقی 30% ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے دوستوں کے بچے ہیں، یہ میرے رشتہ داروں کے بچے ہیں، یہ بھی بچے ہمارے ہیں، تو لہٰذا ان کے درمیان اگر ان کا جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے، انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم ان کے نقصان کا شاید ازالہ نہیں کریں گے، یا ان کا نقصان جو ہے وہ شاید ہمارے لیے دکھ کا باعث نہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کل خط لکھ دیا، پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی فیصل واڈا صاحب نے، پھر گورنر سندھ نے کر دی، ان کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کر دی، تو عدلیہ نے 100 موٹر نوٹس لے لیا اس کے اوپر۔ یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش نہیں ہے کہ اس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، پھر ان کو کہا گیا کہ پگڑیوں کا فٹ بال بنا دیں گے؟ یہ پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے یا عدلیہ کا ورکنگ ریلیشن بڑا ویک ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہونا ہی نہیں چاہیے، ان دونوں کا بالکل الگ الگ کام ہے۔ فوج کا کام بیرونی دشمن کو منہ توڑ دندان شکن جواب دینا ہے، اور عدلیہ کا کام پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے تمام تنازعات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنا ہے۔ کیا عدلیہ یہ کام کرے گی کہ انڈیا خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ہم عدلیہ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ انڈیا اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر لینا؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے نا، پاکستان کی عدلیہ نا، جی۔ تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ بعض اوقات ہم نے کچھ متس بنائے ہوئے نا، بے معنی الفاظ ہیں جو ہم میڈیا پر بھی جن کی جگالی کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں۔ کیا ورکنگ ریلیشن ہوتی ہے؟ مطلب کیا جو ہمارے ججز ہیں، ججوں نے پی ایم اے کاکول میں جا کے کوئی ٹریننگ لینی ہے، یا سٹاف کالج کوئٹہ میں جا کے کوئی جنگی حکمت عملی پڑھنی ہے، یا جو ہمارے فوجی ہیں انہوں نے کوئی انٹرنشپ کرنی ہے ججوں کے ساتھ؟ تو ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا آخر وہ کون سا ریلیشن شپ۔ وہ جو ایک خط ہے ان 6 ججز کا لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ریلیٹیوز کو اٹھایا گیا، پھر ان کو کہا گیا، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ہائی انٹیلیجنس رینک کے بندے نے آ کے مجھے کہا کہ اس آڈیو لیکس والے کیس سے پیچھے ہو جاؤ۔ تو سر یہ ایک آئین میں رول ڈیفائن ہے عدلیہ کا، اور دوسرا رول ڈیفائن ہے ملٹری کا۔ ہاں، بیرونی دفاع، جی اپنے طور پہ کریں گے۔ اب وہ دونوں اپنے رول چھوڑ کے ایک دوسرے کی لڑائی پہ آ گئے ہوئے۔ سر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، داغدار تاریخ۔ اس داغدار تاریخ میں بہت بڑے بڑے داغ جو ہیں وہ فوجی آمروں کے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے داغ جو ہے وہ ججوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ججوں کو کم قصوروار سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوجی آمر آیا ہے اس نے پرانے ججوں کو نکال کے نئے ججوں کو اپنا حلف اٹھوایا ہے اور انہیں عدلیہ قرار دے دیا ہے۔